میری امی نہایت نیک خاتون تھیں۔ انہوں نے بڑے دکھ سہ کر ہمیں پالا۔ والد صاحب ایک مستری تھے، وہ ایک کمانے والا اور ہم 5 بہن بھائی کھانے والے تھے۔ انہوں نے ساری زندگی سخت مشقت کی اور رزق حلال سے ہماری پرورش کی، جس کی وجہ سے لوگ میرے والدین کی عزت کرتے تھے، سوائے میرے کم نصیب بھائی مراد کے، جسے بڑی منتوں اور مرادوں سے والدین نے مانگا اور حاصل زندگی سمجھ کر اس کے ناز اٹھائے۔ اسی نے جہاں بھر میں ان کی عزت کو بٹا لگا دیا۔ میری 2 بڑی بہنوں کی پیدائش کے بعد امی ابو نے بیٹے کے لیے دعائیں شروع کر دیں۔ ان کا خیال تھا کہ اس غربت میں بچیوں کی شادیاں کرنا اور ان کے لیے جہیز بنانا جوئے شیر لانے سے کم نہیں۔ اگر مزید بیٹیاں ہو گئیں تو ہم کیسے ان کے فرائض ادا کریں گے؟ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرے، وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، لیکن بندے اس کی مصلحت کو نہیں سمجھتے۔ اگر اس نے اولاد نرینہ نہیں دی تھی تو اس میں بھی کوئی مصلحت پوشیدہ تھی، لیکن میری ماں نے رو رو کر حالت بری کر لی۔ تیسری بار امید سے ہوئیں تو پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ گئیں، بیٹے کے لیے ان سے دعائیں کرانے لگیں۔ پس میری والدہ بیٹے کی پیدائش کے دن تک دعاؤں میں مشغول رہیں۔ بالآخر اللہ نے ان کی دعا سن لی اور تیسری اولاد نرینہ ہو گئی، جس کا نام انہوں نے مراد رکھا۔ مراد کی پیدائش کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیوں سے نواز دیا۔ میں اور میرے بعد چھوٹی سمینہ اس دنیا میں آ گئیں۔ یوں ہم کل 5 بہن بھائی اس جہاں کی روشنی بڑھانے آ گئے۔ کہتے ہیں ہر بچہ اپنا نصیب ساتھ لاتا ہے۔ یہ سچ بات ہے، کیونکہ میری آخری بہن کی پیدائش پر والد صاحب کو ایک دوست کے توسط سے سعودی عرب جانے کا ویزا ملا۔ وہاں انہوں نے ایک دولت مند شخص کا گھر بنایا تو اس نے خوش ہو کر ان کو اتنا روپیہ دیا کہ پاکستان واپس آ کر انہوں نے 5 مرلے کا ایک چھوٹا سا مکان خریدا اور ایک دکان بھی لے لی۔ اس میں کچھ مال ڈالا اور مستریوں والا سخت کام چھوڑ کر وہ اپنی کریانے کی دکان چلانے لگے، جس میں اللہ نے برکت عطا کی اور ہمارے دن پھر گئے۔ اب والد صاحب اس قابل تھے کہ وہ اپنی دونوں بڑی بیٹیوں کی شادیاں اچھی طرح کرتے۔ انہوں نے مدیحہ اپا اور ملیحہ کی شادیاں کر دیں اور میرے اکلوتے بھائی مراد کو بھی اچھے اسکول میں داخل کروا دیا۔ اس وقت اس کی عمر 10 برس تھی اور وہ 4تھی کلاس میں تھا۔ امی کو مراد سب سے زیادہ پیارا تھا کہ ان کی امیدوں کا وہ واحد مرکز تھا۔ وہ اسے اچھے سے اچھا پہناتی اور بہتر سے بہتر کھلاتی، اسے روزانہ باقاعدہ اچھا جیب خرچ بھی دیا کرتی تھیں۔ بدقسمتی سے 6ٹھی میں اس کی دوستی ایک ایسے لڑکے سے ہو گئی جو نالائق ہی نہیں بری عادتوں کا بھی مالک تھا۔ اس لڑکے میں چوری کی عادت تھی، وہ جہاں سے ہاتھ لگتا کچھ نہ کچھ چراتا اور پھر بازار میں ان چیزوں کو بیچ کر خوب مزے کرتا۔ میرے بھائی کو بھی ساتھ رکھتا تھا۔ مراد نادان تھا، وہ اس لڑکے کے ہتھے چڑھ گیا جس کا نام افروز تھا۔ یہ لڑکا مراد سے 3 یا 4 سال بڑا تھا اور بہت چالاک تھا۔ ہمیں علم نہ تھا کہ افروز مراد کو اسکول سے اپنے ساتھ کہاں لے جاتا ہے۔ ابو تمام دن دکان پر ہوتے اور رات کو گھر آتے۔ امی سمجھتی تھیں کہ مراد پڑھنے گیا ہوا ہے، لیکن وہ اسکول سے بھاگ کر افروز کے ساتھ آوارہ گھومتا تھا، کبھی اسکول جاتا اور کبھی نہ جاتا۔ بالآخر سال کے آخر میں فیل ہو گیا۔ ابو نے اسے بہت سخت سست کہا، مگر ماں نے اسے باپ کی مار سے بچا لیا۔ کہا کہ اسے معاف کر دو، آئندہ یہ پڑھائی میں دل لگائے گا اور محنت کر کے کامیاب ہو جائے گا۔ مراد نے کیا پڑھائی میں دل لگانا تھا، وہ تو افروز کا چیلا بن گیا تھا، جسے اس کی غلط حرکتوں کی وجہ سے اسکول سے نکال دیا گیا تھا۔ وہ اب ایسے لڑکوں میں شامل ہو گیا جو چوریاں کرنے کے علاوہ جوا بھی کھیلتے تھے۔ یہاں سے مراد کو بھی جوا کھیلنے کی لت پڑ گئی، جس کا ہمیں عرصے تک علم نہ ہو سکا۔ نتیجہ یہ نکلا وہ صرف 8 جماعتیں پاس کر سکا۔ 2 سال تک امی سے فیس لیتا رہا مگر اسکول نہیں جاتا تھا۔ وہ گھر میں کہتا کہ میں اسکول جاتا ہوں۔ بڑی بہنیں زیادہ امیر لوگوں میں تو نہیں مگر اچھے گھروں میں بیاہی گئی تھیں، اپنے شوہروں کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی تھیں۔ ہمارے دونوں بہنوئی بہت نیک اور شریف تھے اور اچھا کما رہے تھے۔ ان کے گھر میں کوئی مالی تنگی نہیں تھی۔ وہ جب آتے ہمارے اور امی کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آتے۔ امی ابو کی بہت عزت کرتے تھے، لیکن مراد کو اپنے بہنوئیوں سے نہ جانے کیا خار تھی کہ جب وہ آتے تو یہ منہ بنا لیتا، ان کے ساتھ عزت سے پیش آنے کی بجائے گھر سے نکل جاتا۔ میری بڑی بہن اور ان کے شوہر اس بات کو محسوس کرتے۔ بہنیں امی سے شکایت کرتی کہ اپنے بیٹوں کو سمجھائیں، بڑوں کا ادب کرنا سیکھے۔ امی مراد سے سمجھانے کی خاطر کچھ کہتی تو وہ بہنوئیوں کے سامنے امی پر چلانے اور ان کی بے عزتی کرنے لگتا۔ تب میری ماں اس خوف سے خاموش ہو جاتی کہ دمادوں کے آگے کہیں بیٹا میری مزید بے عزتی نہ کر دے۔ ایک دفعہ بہن ملیحہ کے شوہر ہمارے گھر آئے تو پہلی بار مراد نے اٹھ کر انہیں سلام کیا۔ وہ بہت خوش ہوئے، کہا واہ، آج تو تم نے ہماری عزت بڑھا دی ہے، مانگو کیا مانگتے ہو؟ انہوں نے ویسے ہی مذاق میں کہا تھا، ان کے تصور میں بھی نہ تھا کہ مراد ان سے 50,000 روپے قرض مانگ لے گا۔ مراد نے کہا بھائی جان دیکھو اپنی زبان پر قائم رہنا، آپ نے کہا تھا کہ جو مانگنا ہے مانگو۔ میں آج آپ سے ایک التجا کرتا ہوں کیونکہ میرا ایک دوست بہت مصیبت میں ہے۔ اسے ناحق پولیس چوری کے الزام میں پکڑ کر لے گئی۔ تبھی اس کی بیوہ ماں کو دل کا دورہ پڑا ہے۔ ان کی مدد کے لیے 50,000 کی رقم ادھار چاہیے۔ اگر آپ ادھار دے دیں تو آپ کا یہ احسان عمر بھر نہیں بھلاؤں گا۔
اور جلد آپ کی رقم واپس کر دوں گا۔ میرا بہنوئی بہت رحم دل تھا، انہوں نے 50,000 کی رقم دے دی اور پوچھا بھی نہیں کہ کیسے ادا کرو گے۔ خیر ان کی نیک نیتی تھی یا غلطی، انہوں نے رقم دے دی۔ بعد میں پتہ چلا کہ مراد نے یہ رقم پولیس والوں کو رشوت دے دی ہے، کیونکہ انہوں نے چوری کے الزام میں افروز کو پکڑ لیا تھا۔ افروز تو چھوٹ گیا لیکن مراد بہنوئی کو رقم واپس نہ کر سکا۔ 6 ماہ بعد میرے بہنوئی محمد ریاض نے مراد سے رقم کی واپسی کا تقاضا کیا تو اس نے جواب دیا، بھائی جان صبر کرو، تھوڑے دنوں بعد دے دوں گا۔ انہیں علم نہ تھا کہ افروز کے ساتھ مل کر وہ چوریاں کرتا ہے۔ مراد کو امید تھی کہ جلد کسی ایسی واردات میں اتنی رقم ہاتھ آ جائے گی تو وہ بہنوئی کو رقم واپس کر دے گا۔ 2 سال گزر گئے لیکن مراد نے رقم واپس نہ کی۔ ریاض بھائی وقتاً فوقتاً یاد دلاتے رہتے کہ بھیا کب رقم واپس کرو گے؟ میں نے کاروبار سے نکال کر تمہیں دی تھی۔ ان دنوں 50,000 بڑی رقم ہوتی تھی اور مراد جو کما کر لاتا یہی ظاہر کرتا کہ وہ کسی ہوٹل پر ملازمت کرتا ہے۔ وہ کبھی کبھار امی کو بھی دے دیا کرتا لیکن جب اسے ضرورت پڑتی تو دگنی رقم واپس مانگ لیتا۔ ایک بار باجی ملیحہ آئیں تو بتایا کہ رات ان کے گھر چور گھس آئے تھے اور ریاض کی موٹر بائیک اٹھا لے گئے ہیں۔ یہ افسوسناک واقعہ تھا۔ امی ابو کو بھی ملال ہوا لیکن مراد نارمل تھا، جیسے اسے اپنی بہن کے گھر چوری کی واردات کا کوئی ملال نہ ہو۔ ریاض بھائی نے تھانے میں رپورٹ درج کرائی، پولیس والوں نے چوری پکڑ لی اور موٹر سائیکل واپس دلوا دی۔ چوری افروز اور اس کے ساتھیوں نے کی تھی۔ افروز پکڑا گیا تو بھائی نے جا کر بہنوئی کے خلاف گواہی دے دی جس پر ریاض بھائی کو بہت دکھ ہوا۔ افروز پکڑا گیا تو بھائی نے جا کر میرے بہنوئی کے خلاف گواہی دے دی جس پر ریاض بھائی کو بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے امی سے شکایت کی، امی نے مراد کو برا بھلا کہا تو وہ بولا اس چوری میں بھی شامل تھا، وہ تو افروز نے میرا نام نہ لے کر مجھے بچا لیا، ورنہ تم اپنے داماد کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ میں نے اسی وجہ سے افروز کے حق میں بیان دیا، ورنہ وہ میرا بھی نام لے دیتا۔ اب مجھے کسی صورت 30,000 دو تاکہ میں افروز کو چھڑوا لوں، ورنہ میں گھیرے میں آ جاؤں گا اور تمہاری بیٹی کا گھر برباد ہوگا۔ اماں نے مراد کو لان تان کی کہ تو نے اپنی ہی بہن کے گھر میں ڈاکہ ڈلوا دیا، تجھے شرم نہیں آئی؟ آستین کا سام جس نے تجھے ادھار 50,000 دیے اسی کے گھر چور لے گیا۔ مراد نے کہا مجھ سے روز یہ ادھار واپسی کا مطالبہ کرتا تھا، سوچا موٹر سائیکل بیچ کر اس کا قرض ادا کر دیتے ہیں۔ ماں یہ سن کر رونے لگی کہ کیا اسی دن کے لیے میں نے اتنی منتوں مرادوں سے تجھے اللہ سے مانگا تھا کہ تو چور ڈاکو اور جواری بن جائے؟ مراد پر بھلا ان باتوں کا کیا اثر ہونا تھا، الٹا وہ اکڑ جاتا تھا۔ ماں کو بلیک میل کر کے اس نے ان کی کلائی سے سونے کی چوڑیاں اتروا لیں، وہ بیچاری دینے پر مجبور تھی، ورنہ یہ بھید کھل جاتا کہ یہ مراد ہی تھا جو ریاض کے گھر چوروں کو لے گیا تھا۔ نتیجے میں شاید میری بہن کو طلاق ہو جاتی۔ اتنا میری ماں نے بیٹی کا گھر بسا رہنے کی خاطر اور اپنی عزت بچانے کے واسطے برداشت کر لیا، مگر اس کے بعد تو جیسے مراد کی دیدوں کا پانی ہی ڈل گیا، کوئی شرم و حیا لحاظ رشتوں کی باقی نہیں رہی۔ وہ آئے دن اماں کو ستانے لگا کہ مجھے رقم چاہیے ورنہ تمہاری بیٹی کو طلاق کروا دوں گا۔ ماں اتنی رقم کہاں سے لاتی؟ والد کی دکان سے بس عزت کی روٹی پوری ہو رہی تھی اور انہوں نے آگے بیٹے کے علاوہ 2 اور بیٹیوں کو بیاہنا تھا جو اب شادی کی عمر کو پہنچ رہی تھیں۔ آخرکار میری دونوں بڑی بہنوں کو اپنے بھائی کے کرتوتوں کا پتہ چل گیا۔ ادھر ریاض بھائی مراد سے ناراض تھے، اسے کچھ نہ کہتے تھے مگر غصہ بیوی پر نکالتے تھے۔ وہ جب ضرورت کی خاطر ان سے کچھ رقم مانگتی کہتے جا کر اپنے بھائی سے وہ رقم واپس لے کر آؤ جو اس نے مجھ سے ادھار لی تھی۔ انہوں نے اس طرح میری بہن کو ستانا شروع کر دیا۔ غصہ یہ تھا کہ مراد نے احسان کا بدلہ یہ دیا کہ چور کے حق میں نہ صرف گواہی دی بلکہ اسے پولیس کی حراست سے بھی رشوت دے کر چھڑوا لیا۔ ماں مراد کو سمجھاتی تو اس کے منہ کو آنے لگتا، حالانکہ ماں تو ایسی ہستی ہے کہ جس کی جتنی عزت کی جائے کم ہے، مگر بھائی نے انہیں اپنی بے ضمیری کی وجہ سے 2 کوڑی کا نہ رکھا۔ وہ دمادوں کی نظر میں بھی ذلیل کرنے لگا۔ ایک دن بڑی آپا اور ان کے شوہر آئے، امی نے ان کے لیے اچھا کھانا بنایا۔ مراد آ گیا، دسترخوان سجا دیکھا تو پتنگے لگ گئے، کہنے لگا معلوم ہے کہ میں نے یہ رقم کس طرح کمائی اور تمہیں دی جسے تم یوں اڑا رہی ہو؟ مدت بعد جوئے میں رقم جیتی تھی، تم ایروں غیروں کو کھلا رہی ہو۔ میرے بڑے بہنوئی کی تیوری پر بل پڑ گئے، اسی دم دسترخوان سے اٹھ گئے اور گھر سے چلے گئے۔ آپا بھی روتی ہوئی سر پر چادر ڈال کر ان کے پیچھے نکل گئی۔ ماں روتی رہ گئی مگر مراد کو رحم نہ آیا، کہنے لگا روز آ جاتے ہیں ہمارے گھر دھافتیں اڑانے، باپ کا مال سمجھ کر اچھا علاج کیا ہے میں نے آج ان کا۔ بڑی آپا نے باجی ملیحہ کو جا کر یہ واقعہ بتایا اور کہا اب تم بھی اماں کے گھر خیال سے جانا، ہمارا سگا بھائی ہماری خوشیوں کا دشمن بنا ہوا ہے، ایسا نہ ہو کہ کسی دن تمہاری اور تمہارے شوہر کی بے عزتی کر دے۔ میرے میاں نے تو مجھے کہہ دیا ہے کہ اب تم والدین کے گھر نہیں جاؤ گی، اگر کہیں تو پھر میرے گھر واپس مت آنا۔ اتفاق سے ملیحہ کی نند نے یہ گفتگو سن لی اور اپنے بھائی ریاض کو بتا دی۔ انہوں نے کہا کہ اب میں اس بدماش سے اپنی وہ رقم ہر حال میں وصول کر کے رہوں گا جو اس نے مجھ سے قرض لی تھی۔ ہمارے گھر آ کر انہوں نے رقم مانگی۔ مراد نے کہا آپ وہ رقم بھول جائیں، میرے پاس ہے اور نہ دوں گا۔ اس پر دونوں میں تکرار بڑھی اور ایک دوسرے سے دست و گریباں ہو گئے۔ ماں رونے لگی،
باجی ملیحہ بھی رو رو کر مراد کو اللہ کے واسطے دینے لگیں کہ ریاض بڑے ہیں، ان کے گریبان تک ہاتھ مت بڑھاؤ اور گھر سے چلے جاؤ۔ کہا کہ اب تو میں تمہیں طلاق دلوار کر رہوں گا۔ یہ کہہ کر تھانے جا کر بہنوئی کے خلاف رپورٹ لکھوا دی۔ یہی نہیں، اماں کے کانوں کی بالیاں زبردستی اتروا کر وکیل کیا اور بہن کی طلاق کا دعویٰ دائر کر دیا، جس پر ریاض نے از خود باجی ملیحہ کو طلاق بھجوا دی۔ یوں میری بہن بیچاری کا سگے بھائی نے گھر برباد کر کے دم لیا۔ اس واقعے کی وجہ سے ابو پر فالج کا حملہ ہوا اور چلتی دکان بند ہو گئی۔ ماموں دوسرے شہر میں رہتے تھے، انہیں علم ہوا۔ سارے حالات والدہ نے اپنے بھائی کو بتائے۔ انہوں نے والد کا علاج کروایا اور عدت پوری ہو جانے کے بعد ملیحہ کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے لے لیا تاکہ ماں کو مضبوط سہارا مل جائے اور مراد کی غنڈہ گردی کم ہو۔ ایسا ہی ہوا۔ ماموں کے عمل دخل سے اب اس کی ہمت نہ تھی کہ گھر میں فساد کرے یا امی کو بلیک میل کر کے رقم لے جائے۔ باجی ملیحہ کے دوسرے شوہر وسی، جو میرے ماموں کے بیٹے تھے، بہت نیک اور اچھے دل کے مالک تھے۔ انہوں نے میری بہن کی بہت دلجوئی کی۔ وہ ریاض کا غم بھول کر ان کے ہمراہ نئی زندگی میں پہلے سے زیادہ سکھی ہو گئی۔ ماموں نے میرا رشتہ اپنے منجلے بیٹے کے لیے لے لیا اور سمینہ کو اپنے بھائی کے بیٹے سے بیاہ دیا۔ اس طرح پوری طرح ہمارے گھر پر ان کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ تب کہیں جا کر مراد کا طوفان بدتمیزی تھما۔ سارے دماد مل کر اب والدہ کی بے عزتی نہ کرنے دیتے تھے، بلکہ میری امی کا دفاع دمادوں کے علاوہ ہم بیٹیاں بھی کرتی تھیں۔ دکان پر ماموں نے اپنے ایک بیٹے کو بٹھا دیا جو آمدنی والدہ کو لا کر دے دیتا تھا۔ اللہ کا شکر کہ اس نے امی کو اتنا اچھا بھائی عطا کیا، ورنہ ہمارے والدین کا مراد نہ جانے کیا حشر کرتا۔ لیکن اس نے جیسے ہمیں اور اپنے ماں باپ کو ستایا، اللہ تعالیٰ نے بھی اسے اس دنیا میں ذلیل و رسوا کیا۔ ایک روز افروز کے ہمراہ چوری کی واردات کو گیا تو پولیس پہنچ گئی۔ پولیس مقابلے میں چوروں کے 2 آدمی مارے گئے، جن میں ایک افروز بھی تھا، دوسرا کوئی اور تھا، جبکہ بھائی گرفتار ہو گیا۔ پولیس کا ایک آدمی بھی اس مقابلے میں جاں بحق ہوا تھا، لہٰذا اس کے قتل کے الزام میں مراد جیل کے اندر ہوا۔ اسے عمر قید ہو گئی۔ اماں جب تک زندہ رہیں اپنی منتوں مرادوں والے بیٹے کے لیے روتی رہیں اور اس کی رہائی کی دعائیں مانگتی رہیں۔ دعائیں مانگتے مانگتے بالآخر ایک دن اپنی زندگی کی قید سے رہائی پا گئی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ماموں جیسے بیٹے سب کو دے، لیکن مراد جیسے بیٹے کسی کو نہ دے۔ اگر کسی کا بیٹا راہ راست سے بھٹک گیا ہو تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پھر سے نیک ہدایت دے کر والدین کا فرما بردار بنا دے، آمین۔ کہانی اگر اچھی لگی ہو تو سبسکرائب اور شیئر کر دیں تاکہ آنے والی نئی نئی کہانیاں وقت پر آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔